السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ آپ کی جوڈیشری کے ایگزام کے حوالے سے ہے۔ ایگزام چاہے وہ سول جج کا ہو یا ایڈیشنل سیشن جج کا ہو یا LLB کا ہو، آج ہمارے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایگزام میں جو پیپر آپ کو آتا ہے وہ آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ایک کوسچن جب بھی ایگزامینر آپ سے پوچھتا ہے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے کیا چیزیں لکھنی ہیں، کیا مینشن کرنا ہے۔ کچھ اس کے سرٹن رولز ہیں جو میں آج آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ہم سے پوچھا بھی کہ سر اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ ہم نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے میں نے ٹوٹل جو ہے وہ 12 رولز سرچ کیے ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ جو ہے پیپر جو ہے وہ اچھی طرح سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے ہاؤ ٹو رائٹ دا بیسٹ آنسر ان جوڈیشری ایگزام، کہ بیسٹ آنسر آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے میک شیور یو انڈرسٹینڈ دا کوسچن۔ اب جب بھی آپ پیپر دیکھتے ہیں، آپ کے پاس کوسچن پیپر آتا ہے، تو آپ نے اس میں سے جو چیز نوٹ کرنی ہے کہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ سے پوچھنا کیا چاہ رہا ہے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے ایگزامینر کی آپ سے، کہ اس سوال کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے سوال دیکھا ہے اور بس اس ٹاپک پورے کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ آپ نے کوسچن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ سے پوچھنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے اسٹک ٹو دا ورڈ لیمٹ۔ اب ورڈ لیمٹ سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ ایک ہی سوال جو ہے وہ 2 گھنٹے میں کریں، باقیوں کو آپ جو ہے تھوڑا سا ٹائم دیں، بلکہ ایک اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ ورڈ لیمٹ سے جیسے انگلش کا پیپر آتا ہے وہاں پر پریسی ہے تو آپ نے 1/3 کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ اس کو بڑا کر دیں یا سرٹن جو اس کے رولز ہیں ان سے ہٹ جائیں، بلکہ آپ نے ورڈ لیمٹ جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہے ہمارے پاس کیپ یور آنسر سمپل۔ آپ نے جو ایگزامینر کو دکھانا ہے پیپر کے اندر جو آپ کا آنسر ہوگا وہ بہت سمپل ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ اتنا مشکل آپ بنا دیں اس کو کہ ایگزامینر جو ہے وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ لکھ کیا رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا کام ہے کہ جو آپ سے سوال پوچھا گیا ہے اس کو سمپل وے سے کنوے کرنا، تاکہ جو چیک کرنے والا ہے وہ آپ کا سوال جو جواب ہے وہ سمجھ سکے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس 4 سٹیپ ہے رائٹ شارٹ سینٹینسز۔ اب شارٹ سینٹینس آپ نے لکھنے ہیں، یہ نہ ہو کہ ایک پورے پیرا کا آپ جو ہے ایک ہی جو ہے وہ سینٹینس کے اندر آپ مکمل کر دیں۔ شارٹ سے سینٹینسز آپ نے بنانے ہیں اور شارٹ وے میں جو ہے وہ آپ نے اپنا میسج جو ہے وہ کنوے کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس بریک دا آنسر ان پیراگراف۔ اب یہ نہیں کہ ایک سوال کو آپ نے شروع کیا اور اینڈ تک اس کو لے گئے، بلکہ آپ نے جو چھوٹے پیراگرافس ہیں جن کے اندر آپ جو چیز پہنچانا چاہ رہے ہیں ایگزامینر تک کہ یہ اس بات کا جواب ہے، اس کو چھوٹے پیراگراف میں آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے 6 نمبر پر میک ایمپل یوز آف لیگل ٹرمز۔ اب لیگل ٹرمز اور ورڈز کا جو استعمال ہے یہ آپ نے بار کرنا ہے۔ جو بھی لیگل ورڈز ہیں، کچھ ایسے ورڈز دیکھ لیں، اس پر میرے لیکچر بھی آ چکے ہوئے ہیں، اور جو ایک میگزم ہے وہ بھی ہم آگے سے انشاءاللہ جو ہے ڈیلی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ آپ نے میگزم کا لیگل ورڈز کا جو استعمال ہے یہ اپنے کوسچن کے اندر جو آپ جواب دے رہے ہیں اس میں ضرور کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے جی مینشن امپورٹنٹ کیس لاز۔ اب جو اہم کیس لاز ہیں جن کے بارے میں آپ سمجھیں کہ یہ بہت ہی کیس لا اہم ہے، ان کو آپ یاد کریں اور اپنے پیپر میں آپ نے ان کوسچن کو پٹ کرنا ہے۔ ججمنٹس کی ہم بات کریں تو ججمنٹ میں جیسے PLD 2017 سپریم کورٹ 730، PLD 2017 سپریم کورٹ 733، اس طرح اور بہت سارے کیس لاز ہیں جو آپ نے ریلیونٹ ہوں اس آنسر میں وہ آپ نے جواب دینے۔ یہ نہیں کہ آپ کو جو یاد ہے وہی آپ اس میں پٹ کر دیں، تو اس طرح جو آپ کا آنسر ہے اس پر بیڈ افیکٹس پڑتے ہیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ فالو پراپر ججمنٹ رائٹنگ فارمیٹ۔ اب ججمنٹ لکھنے کا ایک وے ہوتا ہے، ایک آرڈر لکھنے کا ایک وے ہے۔ اگر آپ کو سوال آیا کہ چارج کیسے فریم کرنا ہے، جو میتھڈ ہے، جو ایک فارمیٹ ہے، آپ نے اس فارمیٹ سے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایگزام میں ایک اپنی فارمیٹ بنایا ہوا جس کو آپ الیبوریٹ آگے کر رہے ہوں، بلکہ آپ کا جو پراپر فارمیٹ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ججمنٹ یا آرڈر
یا آپ نے چارج فریم کرنا ہے تو وہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے ہمارے پاس اوائڈ یوزنگ مینی ابریویشن۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو کچھ الفاظ ہوتے ہیں ان کے آپ بار بار جو مخفف ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کریں گے۔ جیسے آپ یہ بار بار نہیں لکھیں گے CRPC، یا آپ یہ نہیں لکھیں گے CPC یا JJSA۔ اس طرح کی ورڈ آپ نے نہیں استعمال کرنے۔ آپ نے جو پورا ایکٹ کا نام ہے وہ لکھنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ایئر لکھنا ہے۔ اس طرح یاد رکھنا ہے کہ جو ابریویشنز ہیں وہ آپ نے لکھنے سے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے ہمارے پاس ہیو اے سنopsis ان مائنڈ۔ جو آپ سوال ایگزامینر کو جس کا آپ جواب دے رہے ہیں اس کا آپ کے ذہن میں ایک سنopsis ہونا چاہیے کہ آپ پٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے چیز آپ نے کیا لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے، وہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے جس کو آپ لے کے چلتے ہیں اور آنسر کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے جی سیٹ این ایسٹیمیٹڈ ٹائم لیمٹ فار اے کوسچن۔ اب پیپر میں اگر 5 سوال ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے یا 10 سوال ہیں، تاکہ آپ کے سارے جو کوسچنز کے آنسر ہیں وہ آپ دے سکیں۔ آپ نے ٹائم ڈویژن کر لینی ہے، اس ٹائم کے مطابق آپ نے ہر کوسچن کا جو آنسر ہے دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 2 سوال کر پائیں ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، جو آپ نے سوال اٹیمپٹ نہیں کیے ان کے آپ کو مارکس نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد 12 نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے پھر ریویژن۔ جو اینڈ کے 15 منٹس ہوتے ہیں وہ آپ ریویژن کے لیے رکھیں۔ اگر آپ ریویژن کر لیتے ہیں، ریویژن کے اندر آپ کی کچھ سپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں یا بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں لکھ پاتے یا کوئی کمی اس میں رہ جاتی ہے تو وہ آپ اس کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنے ایگزام میں آنسر آپ نے کیسے دینا ہے، کیا آپ نے فالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔